ایک بات آپ کو سنانی ہے، ذرا تھوڑی غور کریں۔ جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا، ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، حضرت جمال الدین ہانسوی۔ بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا۔ وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی۔ بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا۔ کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں۔ تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا۔ لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں۔ 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے۔ ان بھی پیٹو جاندے نے مرید دی خاطر، پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے۔ اگر ہی وہ تو پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے۔ چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں۔ ماڑا ہے تو انہوں کہنا ہے تو جمعے راتی آئی سویرے 8 بجے، ہاں تو کدھر آ گئے۔ تگڑا ہے تو انہوں کہتے ہیں تو بڑی لیٹ آیا، تو تے راتی خواب وچ بھی آیا سویرے۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں۔ فقر بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری۔ میرے بھائی سنیں، بابا صاحب نے اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گربان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی۔ اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا ہے، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی۔ وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کیے۔ تو اپنی آفر پہ قائم ہے، واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں، پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بحثوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لیں، آج کل ہم اس کام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اس کام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچے؟ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہے نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا۔ کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائے کام کرے۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کو، پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے۔ حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12000 دینار تھے، اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے۔ وہ 12000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے۔ اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12000 آیا ہے، پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے، وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے۔ وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے، حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، اور یہ بتا جب 12000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا،
میرے رسول پاک نے تو خاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تجھے نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں. تجھے نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں. میں تیری نوکری کرتا رہوں گا, پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے, اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہے گی. امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضور میں درزی ہوں, ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے, میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا. ایک ظالم بادشاہ مجھ سے, حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا. جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے, تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سی کے دے دیتا ہوں, ذمہ داری نہیں. یہ ایک آدمی دکاندار ہے, اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دے دی, تو دے گا. کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے, اس کا شعبہ ہے, اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم, حضور نے فرما دیا. تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا, دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں. کہا حضور میں درزی ہوں, ظالم کپڑے سلواتے ہیں, میں تو مددگار نہیں نا. امام صاحب کہنے لگے نہیں, مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا. تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے, تو خود بہت بڑا ظالم. تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے, تو بہت بڑا ظالم خود ہے. مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا, جو تجھے بٹن دے گا, جو تجھے نلکی دے گا. جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بنتا ہے, یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ. ظالم ہیرو ہے, لوگ اس سے ڈرتے پھرتے گھومتے پھرتے, اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں. ظالموں کی مدد کرنا, ظالموں کے ساتھ رہنا, یہ ظلم ہے, ظلم, یہ زیادتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا, چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں, میں مظلوم کی مدد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا. جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحتیں کی, بخاری میں موجود ہے. فرماتے جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ 1 منٹ ٹھہر جا, ایک بات میری یاد رکھنا, اس کو نہ بھولنا. کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھ, کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے. محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ, میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں, زیادتی نہ کر بیٹھنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ. عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ, دروازے کھول دو. فرمایا مظلوم اور رب کے درمیان شے حائل کوئی نہیں. بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے. رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون, تحقیق مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں, خشوع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون, اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے, لغویات سے اپنا رخ پھیرنے والے, سنجیدہ لوگ. پھر ارشاد فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون, جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں. پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے. الا علی ازواجہم, مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر, او ما ملکت ایمانہم, یا اپنی شرعی باندیوں پر. اس زمانے میں جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا, اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں, سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر. فإنہم غیر ملومین, فرمایا جو یہ کام کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. اپنی بیوی کے پاس شرعی طریقے سے جائے یا باندی کے پاس جائے. فمن ابتغى وراء ذلك, اور جو آدمی اس کے بعد اس حد سے بڑھے, اس کے سوا کچھ اور کرے جو بندہ, فرمایا فاولئک ھم العادون, یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں.
جو लौंडियों और बांदियों के अलावा अपनी बीवियों के अलावा किसी और जगह गंदगी करें, ये हद से बढ़ने वाले, हदों को क्रॉस करने वाले लोग हैं। फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानतों और अपने वादों की रियायत करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, वादे पूरे करते हैं। और वो लोग जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं, जिनमें ये खूबियाँ आ गई। मेरा रब फरमाता है नमाज में खुशू वज़ू हासिल हो गया, फजूलियात से बच गए, ज़कात अदा करने वाले बन गए, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले बन गए, अमानतें अहद पूरे करने वाले बन गए, अपनी नमाज़ों के मुहाफिज हो गए। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं। मालिक फरमाता है उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग तो वारिस हैं। या अल्लाह किस चीज़ के? फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये लोग जन्नत के वारिस हैं, ये जन्नत के वारिस हैं ये लोग। हुम फीहा खालिदून, और फिरदौस से, जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा ही जन्नत में रहेंगे। ये आयात अल्लाह का मुतालबा भी है, ये आयात सहाबा, अहले बैत, औलिया अल्लाह, उन तमाम की सीरत का अक्स भी है। और सबसे बढ़कर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं यही तो आयात हैं जिन्हें अच्छी तरह समझ लोगे तो तुम्हें मदीने वाले के अखलाक भी समझ में आ जाए, हुजूर के अखलाक भी तुम्हें समझ में आए। बड़े गौर के साथ सूरह मोमिनून की इन इब्तिदाई आयात पर गौर करना चाहिए। रब फरमाता है कद अफ़लहल मोमिनून, तहकीक मोमिन कामयाब हो गए। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाज़ों में गिड़गिड़ाने वाले, खुशू के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, ज़ौक़ के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं। देखिए कुरान ने ये नहीं कहा शुरू में कि वो लोग अपनी नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, बल्कि फरमाया वो नमाज़ों में आजिज़ी करते हैं, वो नमाज में खुशू करते हैं, हुज़ू करते हैं। नमाज हम भी पढ़ते हैं, ढेर सारे लोग हैं जिनका ये मुतालबा है कि मेरा नमाज में दिल ही नहीं लगता। पहली बात तो यह है कि दिल ना भी लगे तो नमाज फिर भी पढ़नी है, और दूसरी बात यह कि दिल लगाने को भी तो कुछ इंसान के पास चीज़ें होनी चाहिए ना, कोई ज़रूरियात होती हैं। सबसे पहली बात यह कि मसला नमाज का नहीं, मसला अहमियत का है। आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की, रब करीम के जलालत की जितनी ज़्यादा अहमियत अपने दिल में महसूस कर ली, उतना ही नमाज की तरफ तवज्जो आपकी बढ़ जाएगी। आप सादी सी मिसाल है, गौर कर लें। जितना आप अपने उस्ताद को प्रोटोकॉल देते हैं, जितनी इज्जत करते, उतना ही वक्त पे आप उनके पास पहुंच भी जाते हैं। अगर आपके दिल में अहमियत नहीं है तो आप टाल देंगे, और जिस उस्ताद की अहमियत है उसके फ़ोन की घंटी बजते ही फ़ोन भी उठाया जाएगा, और बात पूरी मुकम्मल भी नहीं होगी तो कहा जाएगा जैसे आप कहेंगे, और जो वक्त वो देंगे उनसे 10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश भी की जाएगी। बस समझ लें, दिल लगने ना लगने का मसला नहीं, अहमियत का मसला है। आप जितनी अपने मालिक की बारगाह की अहमियत समझ लेंगे, उतना ही वक्त पे मस्जिद आएंगे, उतना ही शौक से नमाज पढ़ेंगे। दूसरी बात, नमाज के तर्जुमे पे गौर करें। आप यकीन करें, अगर नमाज का तर्जुमा हमें आ जाए ना, तो हमें तो यूं लगे कि हम तो अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ो मारूज़ करने हाजिर हुए। ये सूरह फातिहा ही देख लें आप। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है सूरत फातिहा आधी मेरी है, आधी मेरे बंदे की है। जब उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब यहाँ तक वो लफ्ज़ कहता है तो ये हिस्सा मेरा था। उसने अपने रब की तारीफ़ की, और जब कहा ना उसने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब बंदे ने इल्तिजाएं शुरू कर दी। उसने कहा कि मालिक भी तू है, रहमान भी तू है, रहीम भी तू है, इबादत भी तेरी करते हैं तो मदद भी तो तुझी से मांगनी है ना। अब मेहरबानी फरमाना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखाना जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते पे ना चलाना इन पर तेरा गज़ब हुआ, जो गुमराह हो गए उनके रास्ते। तो नमाज में जब तर्जुमे पर आपका गौर होता है तो आपका तो दिल खुद ब खुद लग जाता है, शौक पड़ जाता है आपका।
تو اتنی چیزیں ہم زندگی میں یاد کرتے ہیں، تو اگر ترجمہ بھی نماز کا یاد کر لیں اور پھر شوق سے پڑھیں تو آپ یقین کریں طبیعت کھینچی چلی آئے گی۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں پر بڑی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی بال سہلاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے سجدے جا رہے ہیں تو سیانے سیانے بندے کبھی کپڑے کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی جگہ کو چھیڑ رہے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھے تو اوپر دیکھنا شروع کر دیا، کیا حال ہے ان کا۔ اور پھر حضور نے ایک موقع پر تو سختی فرمائی، فرمایا جو نماز پڑھتے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے وہ باز آ جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رب اس کی آنکھیں ہی چھین لے، وہ باز آ جائے اس کام سے۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا دل لگا ہوا ہو نماز کے اندر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ فرمایا نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاکت ہے اس میں۔ اگر تم نے ادھر ادھر توجہ کی، نماز تم مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم دیکھ ادھر ادھر رہے ہو، تو ایک تو نماز عاجزی کے ساتھ۔ پھر فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے، لغویات سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، فضولیات سے۔ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بلا وجہ ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی نہیں ہے، ان کے مطلب کی مطلب آپ کسی سے ملنے کہتے ہیں کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی، بچوں کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بچے کتنے ہیں؟ تو بھئی آپ کو جب پتہ ہی نہیں تھا کتنے ہیں تو حال کیوں پوچھا آپ نے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا بڑا بھائی کیا کرتا ہے، چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے، ابا جی کیا کرتے؟ بھئی آپ کے مطلب کی بات نہیں، آپ مطلب کی مقصد کی بات کریں، بے مقصد باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اپنا ادارہ میں چلاتا ہوں، اپنا گھر آپ چلاتے، اپنی ڈیوٹی آپ کرتے، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میں مدرسہ مسجد، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے اس کے اندر کون سی اصطلاح کس طرح کرنی ہے، یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بندہ جانتا نہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو اس کے ساتھ ہمارا رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہمارے اپنے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ ہی دوسرے کی جانب تھی، اپنے بڑے سارے کام رہ جاتے۔ اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بلا وجہ کوئی مقصد نہیں۔ ہم پرانے لوگوں سے باتیں سنا کرتے تھے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جڑے پنڈ جانا نہیں، جڑے پنڈ جانا نہیں ادھر راہ پوچھنے دی کی لغویات میں نہ الجھے، فضولیات میں نہ الجھے، یعنی ٹو میں رہنا، ٹو میں۔ آپ یقین کریں میں نے پرسنلی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے اہم حقوق صرف اس لیے مس ہوتے ہیں کہ ہماری اپنے سے زیادہ توجہ سامنے والے پہ ہوتی، سامنے والے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے عجیب سوال اور بڑے بڑے انوکھے سوال، مطلب یہ کہ اتنی لمبی چوڑی، اور لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے یہ فلاں آدمی جو ہے اس کے بچے کتنے ہیں، وہ بیاہ ہے کہاں پہ، کس کس علاقے میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں۔ اتنی تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہمیں اپنا معاملہ بڑا صاف ستھرا۔ دیکھیں کیا سونی بات کی مدینے والے رسول، قربان جائیں حضور کے جملوں پر۔ ایک شخص نے پوچھا حضور سونا اسلام کون سا ہے، خوبصورت مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بات اس کے مقصد کی نہیں، بے معنی ہے وہ بات وہ چھوڑ دے، بے مقصد باتوں سے الجھنا جو بندہ چھوڑ دے وہ مسلمان بڑا سونا مسلمان ہے۔ ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی باتوں پر پڑتی ہے۔ پھر فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ نوجوان میری بات پر توجہ کریں، فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی، والذین ہم لفروجہم حافظون،
وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ، تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی۔ ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے۔ سیانے سیانے بندے روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے، زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے۔ یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان۔ اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے لڑکے بن سمر کے نکلتے ہیں، یہ جو میک اپ کا خرچہ لڑکیوں کے برابر لڑکوں کا ہوتا جا رہا ہے، یہ جو لڑکے بھی رات کو چہرے پر کریم لگا کر کے سوتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یعنی بچے بھی بغیر شیمپو کے بال نہیں دھوتے، مثلا کیا کرنا ہے آپ نے اس کا؟ بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے بچے بن سنور کے نکل رہے ہیں تو کیا دعوت دے رہے ہیں سوسائٹی کو؟ شارٹ نکرے پہن کے جو نکلے ہوئے ہیں، اریاں لباس پہن کے نکلے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، دیار مشرق ہوس میں غلطاں، شباب اریاں شراب اسیاں، جسے بھی دیکھو غری کے اسیاں۔ ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ شباب اریاں، تم نے اپنی جوانی ننگی کر ڈالی ہے ساری، معاذ اللہ۔ کن مقاصد کے لیے؟ میں وہ اعداد و شمار بتا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں گاند سستا ہو گیا ہے، لوگوں نے گناہ تک پہنچنا آسان بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں گندگی دروازے پہ اور گند موبائل میں، کیسے بچائیں ان بچوں کو؟ کیا کریں؟ کلیجے پھٹتے۔ ابھی باتیں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں آنے والی نسل کو کہاں لے جائیں، کہاں چھپائیں، کیا ایسا کرے کہ یہ بچ جائیں، خدا را قربان جائیں حضرت عثمان غنی پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ فرماتے، حضرت عثمان غنی نا بڑے مالدار تھے۔ مال آتا ہے تو لوگ عیاش نہیں ہو جاتے، مال آتا ہے تو لوگوں کی خواہشات بہت بڑھ نہیں جاتی۔ بڑے مالدار تھے، مالدار بھی تھے اور سونے بھی بڑے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، میں نے زندگی میں اتنا سونا بندہ نہیں دیکھا جتنے حضرت عثمان غنی خوبصورت تھے، پیسہ بھی حسن بھی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے، حیا والے، شرم والے، پاکیزگی والے۔ آپ کا ذہن ہے، آپ صبح اٹھتے ہی ذہن بنا لیں کہ میں نے آج اتنا سبق پڑھنا ہے، آج اتنی تفسیر دیکھنی ہے، اتنی عبادت کرنی ہے، فلانی نعت میں نے دیکھنی ہے، فلاں خیر کا کام کرنا ہے، فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ صبح ذہن بنا لیں، آپ کا ذہن وہی کام کرنے لگے گا۔ لیکن اگر صبح اٹھتے ہی ذہن میں گندگی ہے، رات کو سوتے ہی معاذ اللہ ذہن میں وسوسے ہیں، تو سارا دن وہی چکی چلے گی، وہی انداز رہے گا۔ تھوڑا سا آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے، تھوڑا سا۔